الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہوں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے بہت ہی عزت و احترام کے مستحق صدر محترم اکابر علماء کرام اور بہت ہی محبت کے مستحق میرے بزرگوں نوجوانوں پیارے بچوں اور گھروں میں پردے میں بیٹھنے والی میری مائیں اور بہنوں سب سے پہلے رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کائنات کے رب نے مجھے اور آپ کو اپنی اور اپنے نبی کی محبت پر اس مدرسہ جامعہ تعلیم القرآن کے سالانہ جلسے میں جمع کیا اللہ ہمارے جمع ہونے کو بیٹھنے کو کہنے کو سننے کو قبول فرمائے اور آج کی اس روحانی مجلس کو ہم سب کے لیے اور اس پوری بستی کے لیے باعث نجات اور باعث مغفرت بنائے میرے بھائیو بزرگ اور دوستو الحمدللہ ثم الحمدللہ مغرب کی نماز سے لے کر عشاء تک اور عشاء کی نماز سے لے کر اب تک آپ کے اس مدرسے کا یہ پروگرام برابر چل رہا ہے باری باری آپ کے اس مدرسہ جامعہ تعلیم القرآن کے پڑھنے والے ہونہار جو یہ بچے اور بچیاں ہیں جو پورے سال اپنے استادوں کی نگرانی میں رہ کر کے ان بچوں نے جو کچھ پڑھا اور یہ بچے پورے سال میں جو کچھ انہوں نے سیکھا وہ سبق ان علماء اکرام کی موجودگی میں باری باری سنا رہے تھے پھر اسی طریقے سے قاری محمد فوزان صاحب آئے اس سے پہلے مولانا محمد عارف صاحب جو جامعہ کاشف العلوم چٹملپور کے ممتاز استاد حدیث ہیں انہوں نے آپ کو بہت ساری قیمتی نصیحتوں سے نوازا قاری محمد فوزان صاحب نے آپ کو تلاوت کلام اللہ سے تقریباً آدھے گھنٹے تک محضور فرمایا اور اسی طریقے سے قاری ابو بکر جو متعلم دارالعلوم ہیں انہوں نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں نذرانہ پیش کیا میرے بھائیو میں نے جو قرآن کریم کی آپ حضرات کے سامنے آیت تلاوت کی وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اللہ پاک اس آیت کے اندر یہ فرماتے ہیں اے میرے بندو میں نے جو تمہیں نعمتیں دے رکھی ہے میری جن نعمتوں کو تم صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک
24 گھنٹے جو تم میری دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتے ہو، میرے بندو میری ان نعمتوں کے اوپر تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن گئے تو رب فرماتا ہے کہ میں ان نعمتوں کے اندر اضافہ کر دوں گا، ان کے اندر بڑھوتری کر دوں گا۔ اور یاد رکھنا میرے بندو، اگر تم نے اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کی، ان کے اوپر اللہ کا شکر ادا نہ کیا، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بھی بہت سخت ہے، میری پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ کتنی نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور اس قدر نعمتوں سے نوازا کہ اگر یہ انسان ان نعمتوں کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ کتنی نعمتیں دے رکھی ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، کمیش پور کے رہنے والوں، آپ اپنی اس مدرسے کے اس سالانہ جلسے کے اسٹیج سے یہ سن کر کے جائے کہ رب نے کیسی کیسی نعمتیں دے رکھی ہے۔ اور میرے بھائی، اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا۔ علامہ زمخشری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ انسان تھوڑی دیر کہیں تنہائی میں بیٹھ کر کے غور و فکر کر لے، اپنے مسلح پر بیٹھ کر کے یا اپنی چارپائی کے اوپر بیٹھ کر کے رات کے وقت میں تنہائی میں یا 24 گھنٹے کسی وقت میں کہیں 5 منٹ تنہائی میں بیٹھ کر کے یہ غور و فکر کرے کہ میرے رب نے مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر پاؤں کے گھٹنے کے پاؤں سے لے کر اور سر کے بالوں تک یہ انسان اپنے جسم کے اندر غور و فکر کرے، اللہ نے اس انسان کو اس جسم کے اندر کتنی نعمتیں دی ہیں۔ یہ ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے، یہ دماغ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، یہ پیر کتنے بڑے نعمت ہے۔ علامہ زمخشری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان ان نعمتوں کو چھوڑے کہ اللہ نے تمہیں مال دیا، اللہ نے تمہیں دولت دی، اللہ نے تمہیں کاروبار دیا، اللہ نے تمہیں کھیت کھلیان دیے، اللہ نے تمہیں بیوی بچے دیے، ان سب سے بڑھ کر کے میرے بھائیوں رب کریم نے ہمارے اوپر ایک کرم یہ فرمایا کہ اس رب کو قدرت تھی، وہ قادر مطلق، وہ مالک کائنات، جو اس آسمان کو بغیر ستون کے بنا کر کے کھڑا کر سکتا ہے، اس زمین کو پانی کے اوپر بغیر کسی سہارے کے بچھا سکتا ہے۔ اس رب کو قدرت تھی کہ وہ رب جب مجھے اور آپ کو بنا رہا تھا، وہ رب چاہتا ہمیں انسان نہ بناتا، کسی اور مخلوقات میں بنا دیتا، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر 18,000 مخلوقات بنا کر کے تیار کیے۔ رب چاہتا ہمیں درندہ بنا دیتا، رب چاہتا پرندہ بنا دیتا، رب چاہتا پھاڑے کھانے والا، چیر کھانے والا، چوپائے والا یا دو پائیں والا، میرے بھائی رب چاہتا کسی اور مخلوق کے اندر پیدا کر دیتا۔ لیکن میرے بھائی اس رب کی محبت کو دیکھیے، کیا اس رب کی جتنی نعمتیں ہیں اور اس رب نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں، ان میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ جو حضرت انسان ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ علامہ زمخشری کہتے ہیں اسی پر بس نہیں ہے، رب چاہتا انسان تو بنا دیتا، لیکن انسانوں میں یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مجوسی ہیں، ہندو ہیں، پارسی ہیں، طرح طرح کے مذہب کے ماننے والے ہیں۔ رب چاہتا کسی اور مذہب کے اندر پیدا کر دیتا، اسی پر بس نہیں فرمایا۔ رب کا قدرت تھی، اسے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ رب چاہتا آج سے 2000 سال پہلے، آج سے 3000 سال پہلے، یا آج سے 1000 سال پہلے، یا آج سے 2000 سال پہلے جو انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ تھا، اللہ چاہتا جس نے میرے بھائیوں 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر بھیجے، اللہ چاہتا حضرت موسیٰ کی قوم میں پیدا کر دیتا، حضرت عیسیٰ کی قوم میں پیدا کر دیتا، حضرت لوط کی قوم میں پیدا کر دیتا۔ لیکن میرے بھائی اس رب نے میرے اور آپ کے اوپر یہ کرم فرمایا کہ اس رب نے مجھے اور آپ کو اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اندر پیدا کیا۔ یہ نعمت اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، اتنی بڑی دولت دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
امت کے اندر پیدا ہو جانا یہ کوئی چھوٹی موٹی نعمت نہیں ہے۔ او میرے بھائیو، اس نعمت کا اندازہ آپ کو اس وقت ہوگا کہ جب حوض کوثر کا وقت ہوگا اور حشر کا میدان ہوگا، کوئی کسی کا پرسہ نگاہ نہ ہوگا، یہ نبی اپنی امتیوں کو چھانٹ چھانٹ کر کے جنت میں داخل کر رہا ہوگا۔ او میرے بھائی، اتنا ہی نہیں، اس رب کی محبت کو دیکھیے، اس رب کی عطا کو دیکھیے، اس رب کے کرم کو دیکھیے کہ وہ رب چاہتا جب ہمیں مادر رحم کے اندر بنا کر کے تیار کر رہا تھا، ماں کے پیٹ کے اندر میرا اور آپ کا یہ جسم بن کر کے تیار ہو رہا تھا، اس رب کو قدرت تھی کہ وہ رب جب تو اور میں ماں کے پیٹ کے اندر تھے، دنیا کے نظارے بھی نہیں دیکھے، دنیا کی رنگ رنگیلیوں کو بھی نہیں دیکھا، وہ رب ماں کے پیٹ کے اندر پیاری پیاری آنکھوں کو بنانے میں لگا ہوا تھا، وہ رب پیارے پیارے ہاتھوں کو اور ان ہاتھوں کی انگلیوں کو، وہ رب ان لبوں کو، وہ رب ان آنکھوں کی پلکوں کو بنانے میں لگا ہوا تھا۔ اس رب کو قدرت تھی کہ وہ رب چاہتا جب ہاتھ میں 5 انگلیاں بنا رہا تھا، 5 کے بجائے 6 بنا دیتا، یا میرے بھائی کم کر کے 4 بنا دیتا، یا وہ رب جب ناک بنا رہا تھا اس ناک کو ٹیڑھی کر دیتا، یا وہ رب جب مادر رحم کے اندر میرے اور آپ کے ان دونوں ہونٹوں کو بنا رہا تھا، اس رب کو قدرت تھی، وہ رب چاہتا ایک ہونٹ کو موٹا کر دیتا، ایک ہونٹ کو پتلا کر دیتا، لیکن اس رب نے ایسا نہیں کیا۔ اس رب کو قدرت تھی، وہ رب چاہتا جب مادر رحم کے اندر اللہ کانوں کو بنانے میں لگا ہوا تھا، ایک کان کو چھوٹا کر دیتا، ایک کان کو بڑا کر دیتا، ایک آنکھ کو چھوٹی کر دیتا، ایک آنکھ کو بڑی کر دیتا، آنکھ تو بنا دیتا لیکن آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دیتا، کان تو بنا دیتا لیکن کان میں سننے کی صلاحیت کو ختم کر دیتا، ناک تو بنا دیتا لیکن ناک میں رب نے جو سونگنے کی صلاحیت رکھی ہے اس کو سلبر ختم کر دیتا۔ رب نے ایسا نہ کیا، اگر اپنے بندے کے ہاتھ میں 5 انگلی کے بجائے 6 لگاؤں گا یا کم کر کے 4 لگاؤں گا، ایک آنکھ چھوٹی یا بڑی بناؤں گا، ایک ہونٹ موٹا یا پتلا بناؤں گا، ایک کان چھوٹا یا بڑا بناؤں گا، تو میرا بندہ بدصورت ہو جائے گا، لوگ اس کو ہنسیں گے، لوگ اس کا مذاق بنائیں گے۔ ایسا رب کہتا ہے، او میرے بندو، میں نے جو تمہیں نعمتیں دے رکھی ہے، میری ان نعمتوں کے اوپر تم اپنے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ ان نعمتوں کے اندر اضافہ کرے گا۔ میرے بھائیوں، کمیش پور کے رہنے والوں، یہ اولاد اللہ نے آپ کو نعمت کے طور پر دے رکھی ہے، یہ مدرسہ اللہ نے آپ کو ایک نعمت کے طور پر دیا ہے۔ ارے یہی آپ کے چھوٹے چھوٹے سے بچے، میرے بھائی، جب صبح میں اور شام میں اپنے گھروں سے کوئی بچہ کوئی بچی میرے بھائی اپنے گھر سے اپنے سینے سے کوئی قاعدہ لگا کر کے، کوئی پارہ لگا کر کے، کوئی قرآن میں ہاتھ لے کر کے گھر سے مدرسے تک کا سفر کرتے ہیں، میرے رب کو ان کے اوپر اتنی محبت آتی ہے، اتنا پیار آتا ہے، اتنا پیار آتا ہے کہ رب کہتا ہے فرشتوں سے، اے فرشتوں جاؤ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم ممتاز ہو جائے، یہ قرآن کے پڑھنے والے، یہ قرآن کے سیکھنے والے اپنے گھروں سے نکل کر کے جا رہے ہیں، فرشتوں جاؤ تم اپنے پروں کو ان کے قدموں کے نیچے بچھا دو۔ اور یاد رکھنا کمیش پور کے رہنے والوں، میرے اور آپ کے نبی نے ایک پیغام دیا ہے، اللہ کی قسم ساری دنیا کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہے، کائنات میں بسنے والے ایک ایک انسان کی بات جو ہے جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن مسلمان کا، ایمان والے کا یہ عقیدہ ہے اور یہ ایمان و یقین ہے کہ میرے اور آپ کے نبی نے جو کہہ دیا اس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ نبی نے انہی قرآن کے پڑھنے والے، انہی قرآن کے پڑھانے والوں کے بارے میں کہا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر، سب سے اچھا انسان وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ میرے بھائی، میں بات تو کچھ کرنے کے لیے بیٹھا تھا لیکن یہ بچے سامنے آئے۔ ارے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ چھوٹے بچے ہیں، یہ تو ناظرہ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ تو قاعدہ پڑھ رہے ہیں، یہ تو پارہ پڑھ رہے ہیں۔ نا میرے بھائی، ذرا تاریخ بتا کر کے دیکھ، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا
کہ جب ماں باپ کے گھر کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ بولنے کے قابل ہوتا ہے، ماں اور باپ بیٹھ کر کے آپس میں مشورہ کرتے ہیں بچے کو قرآن پڑھانا ہے، بچہ بولنے کے قابل ہوا، ماں اور باپ نے بچے کا ہاتھ پکڑ کر کے مکتب میں، مدرسے میں یا مسجد میں ان علماء کے، ان حفاظ کرام کے حوالے کر دیا، اور میرے بھائی بچہ مسجد یا مدرسے یا مکتب میں بیٹھ کر کے بسم اللہ شروع کرتا ہے، الحمد شروع کرتا ہے، یہ بچہ ادھر قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے۔ میرے نبی نے خبر دی ہے کہ گھر میں بیٹھے ہوئے ماں باپ کے اللہ ایک درجے کو جنت میں بلند کر دیتا ہے۔ بچے نے 2 قرآن کی آیت پڑھی، میرے بھائی رب نے بچے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر میں بیٹھے ہوئے ماں باپ کے کام کاج کرنے کے وقت میں بھی اللہ ان کے 2 درجوں کو بلند کر دیتا ہے۔ بچہ 30 آیت کی تلاوت کرتا ہے، اللہ 3 درجوں کو بلند کر دیتا ہے۔ او میرے بھائیو، اتنا ہی نہیں ہے، اتنا ہی نہیں ہے، خدا کی قسم یہ بچے اگر آپ کے قرآن کے حافظ ہو گئے، یہ بچے اگر قرآن کے قاری ہو گئے، یہ بچے قرآن کے عالم ہو گئے، اور ان بچوں کے سینوں میں اللہ کا قرآن محفوظ ہو گیا، یہ اس وقت یاد آئے گا کہ میرے بھائی جب حشر کا میدان قائم ہوگا کوئی کسی کا پرسہ نہال نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے امام الانبیاء سے یہ معلوم کیا، یہ اللہ کے رسول میری جان آپ کے اوپر قربان ہو، اللہ کے نبی آپ یہ بتلائیے جب حشر کا میدان قائم ہوگا کوئی کسی کا پرسہ نہال نہ ہوگا، یہ اللہ کے نبی اس وقت لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ میرے اور آپ کی آقا نے فرمایا کہ عائشہ وہ دن تو اتنی پریشانی کا دن ہوگا، اتنی بے بسی کا دن ہوگا کہ سارے کے سارے انسان اس طریقے سے مادرزاد ننگے ہوں گے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے ننگا پیدا ہوتا ہے۔ اما عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ اس مجمع کے اندر تو ابا بھی ہوگا، بیٹی بھی ہوگی، ماں بھی ہوگی، بیٹا بھی ہوگا، بھائی بہن بھی ہوں گے، اے اللہ کے نبی اگر بھائی کی نظر بہن کے اوپر یا بہن کی نظر بھائی کے اوپر یا باپ کی نظر بیٹی کے اوپر یا بیٹی کی نظر باپ کے اوپر یا ماں کی نظر بیٹے کے اوپر، بیٹے کی نگاہیں ماں کے اوپر اٹھ گئی، اے اللہ کے رسول اس وقت ایک دوسرے کو دیکھ کر کے کتنی شرم و حیا آئے گی۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، عائشہ وہ دن تو اتنی بے بسی کا دن ہوگا، اتنی پریشانی کا دن ہوگا کہ وہاں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی طرف نگاہ اٹھانے کی فرصت ہی نہیں ہوگی۔ ایسے وقت میں جب سگا بھائی اپنے بھائی کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، وہ یار دوست جن کے ساتھ میں رات میں 2-2 ڈھائی بجے تک بیٹھ کر کے تو کلبوں میں بیٹھ کر کے کیفے بار میں بیٹھ کر کے چوپالوں پر بیٹھ کر کے موبائل میں انٹرنیٹ پر انگلیاں چلاتا تھا، یہ دوست بھی تجھے پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ باپ بیٹی کو آواز لگائے گا بیٹا دیکھ میں تیرا وہ باپ ہوں کہ جس نے ساری زندگی تیری ضرورتوں کو پورا کیا۔ ابا آج ایسا نفسی کا عالم ہے، میں بھی آپ کو پہچاننے سے انکار کر دوں گا۔ وہ میرے بھائیوں ایسے وقت میں کہ سگا بھائی سگا بیٹا ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا، کون کام آئے گا؟ آؤ ان علماء کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات کہہ کر کے جاتا ہوں کہ ہاں لوگوں اس وقت میں جب آپ کا اپنا کوئی کام نہیں آئے گا، آپ کے اسی مدرسہ جامعہ طالب القرآن میں یہ پڑھنے والے ننھے منھے بچے ہوں گے، یہ قرآن کے حافظ ہوں گے۔ میرا رب ایک حافظ قرآن سے کہے گا وہ میرے قرآن کے پڑھنے والے چلو کھڑا ہو جا اور اس مجمع میں چلا جا، اور اس مجمع میں سے جن 10 آدمیوں کے اوپر تو اپنا ہاتھ رکھ دے گا، جن 10 آدمیوں کے اوپر تو اپنا دست مبارک رکھ دے گا، اپنا ہاتھ رکھ دے گا، جن کی طرف تو اشارہ کر دے گا وہ حافظ قرآن دیکھ آج ان دنیا والوں کے سامنے، وہ حافظ قرآن
देख आज इन ओहदेदारों के सामने, देख आज इन फलाफलों के सामने, देख आज इन इंजीनियरों के सामने, ओ हाफिज कुरान देख मैं तेरा रब आज तेरे मकाम को, आज तेरी इज्जत को इन दुनिया वालों के सामने कैसे जाहिर करता हो। रब इस हाफिज कुरान से कहेगा, वो हाफिज कुरान अपने अब्बा को आवाज लगा, ये हाफिज कुरान माँ बाप को आवाज लगाएगा। मेरा रब कहेगा, वो हाफिज कुरान कोई वालिदैन से कि खड़े हो जाओ जिन्होंने दुनिया के अंदर रहकर अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया था, कुरान का हाफिज बनाया था, कुरान का आलिम बनाया था, वो खड़े हो जाएंगे। रब उनके सरों के ऊपर इज्जतों के ताज रखेंगे। फिर इस हाफिज कुरान से कहेंगे, वो हाफिज कुरान जा इस मजमे में चला जा और इस मजमे में से 10 आदमियों को अपने साथ में लेकर के जन्नत में चला जा। ये हाफिज कुरान अब्बा की तरफ जाएगा। रब कहेगा, ना ना अब्बा के पास ना जा, इसने तो तुझे पढ़ाया है, तेरी तालीम के ऊपर पैसा खर्च किया है, इसने तेरी तरबियत की है ना, ये तो नमाज पढ़ता है इस वजह से जन्नत में चला जाएगा। ये ताया चाचा के पास जाएगा, मामू रिश्तेदारों के पास जाएगा। रब कहेगा, इनके पास ना जा, ये तो नमाजें पढ़ते हैं, ये तो रोजे रखते थे, ये तो सदके खैरात करते थे। फिर यह हाफिज कुरान बोल करके कहेगा, इलाहा फिर किसके पास जाओ। मेरा रब कहेगा, तेरे खानदान में से, तेरे रिश्तेदारों में से ऐसे 10 आदमियों को लेकर के आ कि जिनके ऊपर जहन्नम में जाने की मोहर लग चुकी है, जहन्नम का ठप्पा उनके ऊपर लग चुका है। ऐसे 10 आदमियों को लेकर के आ। और मेरे भाइयों, कमेशपुर के नौजवानों, बुजुर्गों, यहाँ की मेरी माँ और बहनों, सुनो, मैंने अपने उस्तादों से अबू दाऊद की एक रिवायत में पढ़ा है कि ये 10 अफराद नहीं होंगे बल्कि 10 खानदान होंगे। 10 खानदान की इस एक हाफिज कुरान को इजाजत दी जाएगी कि 10 खानदान को अपने साथ में जन्नत में लेकर के जा। कमेशपुर के रहने वालों, ईमानदारी के साथ में बताओ, अपने कलेजे पर हाथ रख करके बताओ कि अगर एक यतीम बच्चे के सर के ऊपर आपने हाथ रख दिया, किसी बच्चे की तालीम के ऊपर आपका रुपया पैसा खर्च हो गया, किसी बच्चे की पढ़ाई के ऊपर, उसकी दरसगाह के बनने के ऊपर, जहां वो मदरसा बन रहा था उस मदरसे के बनने में कुरान के पढ़ने पढ़ाने वालों के ऊपर आपका पैसा खर्च हो गया, क्या ये बच्चे आपको भूल जाएंगे? नहीं नहीं मेरे भाई, अरे हमने तो अपने उलमा से यहाँ तक सुना है, अपने उस्तादों से, कि जिस वक्त हिसाब किताब हो जाएगा और नमाजी जन्नत में जा रहे होंगे, हाजी जन्नत में जा रहे होंगे, जब यह उलमा इकराम की जमात होगी, यह हुफ्फाज इकराम की, यह हाफिज़ कारियों की जमात होगी, सबके हाथ में जन्नत का चिट्ठा है, सबके हाथ में जन्नत का परवाना है, जन्नत में चले हुए जा रहे हैं, दरवाजे पर पहुंचेंगे, यह उलमा की जमात होगी, इनको रोक लिया जाएगा। ए हुफ्फाज इकराम के जमात जरा रुक जाओ, उलमा की जमात जरा रुक जाओ। ये कहेंगे, इलाहा हमारे पास में तो जन्नत का सर्टिफिकेट है, अल्लाह हमें क्यों रोका जा रहा है? अल्लाह हमसे पहले ये नमाजी जा रहा है, अल्लाह हमसे पहले ये हाजी साहब जा रहे हैं, अल्लाह ये सखी जा रहा है, ये पाक परवरदिगार आप तो इंसाफ करने वाली जात है। अल्लाह हम तो तेरे वो बंदे हैं कि जब से हमने होश संभाला हमने अपनी सारी जिंदगी मदरसों के लिए वक्त कर दी। अल्लाह हमने सारी जिंदगी चटाइयों पे बैठ करके, रूखी सुगड़ी रोटी खा करके और ठंडे गर्म पानी का इंतजाम ना हो करके हमने अपनी जिंदगी मदरसों में थोड़ी थोड़ी तनख्वाह पर गुजारी। अल्लाह जब लोग तेरे कुरान का मजाक बना रहे थे हमने तेरे कुरान का दामन न छोड़ा। अल्लाह हम तेरे कुरान के साए में जिंदगी गुजार करके आए। ये अल्लाह हमसे पहले ये नमाजी हाजी सफी क्यों जा रहे हैं? मेरा रब कहेगा, वो मेरे कुरान को सीने में बसाने वाले, मायूस होने की जरूरत नहीं है। ओ हाफिज कुरान तू देख रहा है, ये हाजी नमाजी ये सखी ये तो अकेले अकेले फर्दन फर्दन जन्नत के अंदर जा रहे हैं। जरा पीछे मुड़ करके देख, एक मजमा है, एक भीड़ है। ये वो लोग हैं कि जब तू मदरसे में पढ़ता था, तू कुरान हिफ्ज करता था, ये तेरी तालीम के ऊपर, ये तेरी तरबियत के ऊपर पैसा खर्च करते थे। जब तू रास्ते में चलता था तुझे देख करके इज्जतें किया करते थे कि भाई कारी साहब आ रहे हैं, मौलाना साहब आ रहे हैं, हाफिज साहब आ रहे हैं। तुझे देख करके ये अपने सराहने छोड़ देते थे।
کرتے تھے, تجھے ہدیے تحفے دیتے تھے, یہ آج تجھے محبت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں, یہ تجھے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. میں تیرا خدا تجھے یہ اختیار دیتا ہوں کہ جن جن کی طرف تو اشارہ کر دے گا, میں تیرا رب تیرے اشارے کرنے کی وجہ سے تیرے ساتھ ان سب کو جنت میں بھیج دوں گا. یہ مدرسے آپ کو یہ دیتے ہیں. آپ کے گاؤں میں یہ مدرسہ قائم ہوا, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جہاں مدرسے نہیں ہیں ان لوگوں سے جا کر کے پوچھو کہ گاؤں کے برکات منوارات بالکل ختم ہو جاتے ہیں. وہ میرے بھائیوں, تو آپ کے اس مدرسے کے اندر یہ بچے صبح شام قاعدہ قرآن کریم پارہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں. آپ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں. بچے قرآن کا حفظ کر رہے ہیں, بچیاں قرآن ناظرہ پڑھ رہی ہیں, بچے قرآن ناظرہ پڑھ رہے ہیں, بچیاں قرآن کا حفظ اور ناظرہ پڑھ رہے ہیں اور استاد پڑھا رہے ہیں. میرے بھائیوں, ان کی عظمتوں کو سمجھو, ان کی اہمیتوں کو سمجھو. اور آخر میں صرف میں آپ سے یہ بات کہہ کر کے جاتا ہوں کہ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی, وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, کہ اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں میرے بھائی, ان نعمتوں میں یہ مدرسہ, یہ اولاد, یہ بھی آپ کو اللہ نے ایک نعمت دی ہے. یاد رکھنا کنیش پور کے رہنے والوں, جس طریقے سے ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ بچے میرے کہنے کے مطابق اپنی زندگی گزارے, میں جس طریقے سے کہوں اس طریقے سے بچے گزارے, اور اللہ نے ماں باپ کے لیے اولاد کے اوپر کچھ حق رکھے ہیں. اسی طریقے سے میرے نبی نے خبر دی ہے کہ ہر ماں باپ کے اوپر اولاد کے لیے بھی 3 کام کرنے لازمی اور ضروری ہے. اگر وہ 3 کام ماں باپ نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن یہی آپ کے بچے, یہی آپ کی نسلیں, جن بچوں کی وجہ سے آج باپ بھی, بھائی بھی, ماں بھی سب پریشان ہے. باپ یہ سوچتا ہے حرام ہو, حلال ہو, نشے کا ہو, سود کا ہو, رشوت کا ہو, کیسا بھی پیسہ ہو, اولاد کے لیے جمع ہو جائے, بچے کی شادی اچھی ہو جائے, اس کا کاروبار اچھا ہو جائے, اس کی دکان مکان اچھی ہو جائے. یاد رکھنا, اگر 3 کام میرے نبی نے جو بتائے ہیں آپ نے وہ نہ کیے تو کل قیامت کے دن آپ کی یہی نسلیں, آپ کی یہی بچے آپ کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گے. کیسے بنیں گے, آؤ اس کو بھی سنتے چلیں. حشر کا میدان قائم ہوگا, اللہ 2 طرح کی جماعتوں کو بلائیں گے. ان میں کچھ مرد ہوں گے, کچھ عورتیں ہوں گے. ان مردوں سے, ان عورتوں سے, جوان بچوں سے کہا جائے گا چلو تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے, تمہیں تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کا پروانہ مل گیا, جہنم میں چلے جاؤ. یہ بچے کہیں گے اے اللہ ہم مانتے ہیں آپ انصاف کرنے والے رب ہیں, مولا ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے, ہماری بدکاریوں کی وجہ سے اللہ آپ ہمیں جہنم میں بھیج رہے ہیں. اے مالک کائنات ہماری بات سن لیجئے. اللہ کہیں گے سناؤ کیا کہ سناتے ہو. اے اللہ جب ہم دنیا کے اندر رہتے تھے قصور ہمارا نہیں ہے, ہمارے ماں باپ کا بھی ہے. ہم دنیا کے اندر رہتے تھے, ہم نے اپنے باپ کو دیکھا وہ نماز نہیں پڑھتا تھا, ہم نے بھی نماز نہیں پڑھی. ہم نے اپنے باپ کو دیکھا وہ رشوت کا کاروبار کرتا تھا, ہم بھی سود کے کاروبار میں لگ گئے. اللہ باپ گھر سے آتا, بازار سے آتا, کھیت سے آتا, دکان سے آتا, ایک ایک چیز کی سامان کی قیمت کو لکھواتا. باپ کہتا بیٹا اس سال گنا اتنے کا ہوا ہے, پیڑ اتنے کے کٹے ہیں, سبزی اتنے کی کٹی ہے. دکاندار آ کر کے کہتا ہے بیٹا آج گراہکوں کو اتنا سامان دیا ہے, اتنی بچت ہوئی ہے, اتنا نقصان ہوا ہے. ایک تاجر آ کر کے اگر ایک بچے کو فون دیتا ہے اس کی قیمت یہ ہے, موٹر سائیکل کی قیمت یہ ہے, تیرے موبائل کی قیمت یہ ہے. اگر باپ اپنے بچے کو بتا نہیں رہا ہے تو یہ نہیں بتا رہا نماز کیا ہے, حج کیا ہے, زکات کیا ہے, التحیات کیا ہے, تشہد کیا ہے, درود کیا ہے, استغفار کیا ہے, تو یہ بچے کہیں گے اے اللہ ہم نے دنیا کے اندر رہ کر اپنے باپ کو دیکھا وہ داڑھی کٹاتا تھا, ہم بھی داڑھی کٹانے لگے. ہم نے اپنے باپ کو رشوت کے کاروبار میں دیکھا, نشے کے کاروبار میں دیکھا. ہم نے اپنے باپ کو دیکھا وہ نماز نہیں پڑھتا تھا, ہم نے بھی نماز نہ پڑھی. کبھی
کبھی ہمارے باپ نے ہمیں یہ نہیں کہا بیٹا نماز اس کو کہتے ہیں، نماز ایسے پڑھی جاتی ہے، نبی کا ہمارے اوپر حق یہ ہے، اللہ کا ہمارے اوپر حق یہ ہے۔ اے اللہ جب ہمارے باپ نے دنیا کے اندر ہمیں دین نہیں سکھایا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ میرے رب کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کے باپ کو اس کے ساتھ میں منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں بھیج دیا جائے۔ اسی طریقے سے میری ماں اور بہنوں غور سے سنو اور دل کے کانوں سے سنو، یہ بچیاں بھی بول کر کے کہیں گے اے اللہ ہم دنیا کے اندر رہ کر کے اپنی ماں کی نقل و حرکت کو دیکھتے تھے، ماں کیسا کھاتی ہے، کیسا پہنتی ہے، ماں کیسے چلتی ہے، کیسے بیٹھتی ہے، کیسے ہمارے ابا سے باتیں کرتی ہے۔ اے اللہ ہم نے اپنی ماں کو دیکھا وہ آدھی آستین کا کپڑا پہنتی تھی، ہم نے بھی آدھی آستین کا کپڑا پہن لیا۔ اے اللہ ہم نے اپنی ماں کو دیکھا وہ بالوں کی کٹنگ کراتی تھی، ہم نے بھی کٹنگ کرانی شروع کر دی۔ اے اللہ ہم نے اب دیکھا کہ ہماری ماں نماز نہیں پڑھتی تھی، قرآن نہیں پڑھتی تھی۔ اللہ ہم نے اپنی ماں کو دیکھا کہ ماں بے پردہ بازاروں میں گھما کرتی تھی۔ اے اللہ کبھی ماں نے یہ نہیں بتایا بیٹی یاسین اس کو کہتے ہیں، بیٹی سورہ ملک اس کو کہتے ہیں، سورہ فاتحہ اس کو کہتے ہیں، التحیات اس کو کہتے ہیں، بسم اللہ اس کو کہتے ہیں، اعوذ باللہ اس کو کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، سورہ رحمان پڑھنے کا یہ فائدہ ہے۔ اے اللہ جب ہمارے ماں باپ نے ہمیں دین سکھایا نہیں ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارے ساتھ میں ہمارے ماں باپ کو بھی جہنم میں بھیج دیجئے۔ اور نوجوانوں بزرگوں میری ماں اور بہنوں میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے درخواست کر کے جاتا ہوں، ایک کمیش ملک کے رہنے والوں بس کرو بس کرو بس کرو، کب تک کہ یہ گناہوں بڑی زندگی ہم گزارتے رہیں گے؟ ارے اس وقت کو یاد کرو کہ جب حوض کوثر پر میرے اور آپ کے نبی کے نواسے حضرت حسین آ کر کے کھڑے ہو گئے، اور وہ حسین کہ میرے بھائی جس کی عمر 6 مہینے کی ہے، کفولیت کا زمانہ ہے، دودھ پینے کا زمانہ ہے، اور میرے اور آپ کے آقا مسجد میں نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں، قریب میں آپ کی بیٹی فاطمہ کا گھر ہے، اور حضرت حسین جو ہے غالباً 6 مہینے کی عمر ہے، دودھ پینے کا زمانہ ہے۔ جب آپ مسجد کے قریب پہنچتے ہیں تو میرے اور آپ کے نبی کی آنکھوں میں حضرت حسین کے رونے کی آواز آتی ہے۔ اللہ کے نبی اپنے قدم کو پیچھے ہٹاتے ہیں اور حضرت فاطمہ کے دروازے پر جاتے ہیں اور جا کر کے دستک دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں فاطمہ کیا بات ہے، فاطمہ کیا بات ہے، کیوں میں نے حسین کو رلا رکھا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ دروازہ کھولتی ہے اور یہ کہتی ہے اے کائنات کے رسول، اے کائنات میں بسنے والے، ایک ایک چیز کے رسول اور پیغمبر، اے میرے ابا یہ میری مجال کہاں ہے، یہ میری ہمت کہاں ہے کہ میں آپ کے نواسے حسین کو رلا دوں؟ بیٹی کیا بات ہے، کیوں حسین بلبلا کر کے رو رہا ہے؟ ابا آج 6 دن ہو گئے تیری بیٹی فاطمہ کے پیٹ میں کھانے کا کوئی لقمہ نہیں گیا۔ ابا حسین اس وجہ سے نہیں رو رہا ہے، ابا حسین اس لیے رو رہا ہے کہ آج 6 دن ہو گئے تیری بیٹی فاطمہ کے گھر کا چولہا نہیں جلا۔ ابا آج تیری بیٹی فاطمہ کے سینے کا دودھ جو ہے وہ خشک ہو چکا ہے اور حسین کو دودھ پینے کے لیے نہیں ملا، اس لیے حسین بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے۔ او میرے بھائیوں قربان جائیں، میرے اور آپ کے نبی کی حال کا حال سنیں گے، میرے اور آپ کے آقا کے نواسوں کا حال یہ ہے کہ 6 مہینے کی عمر ہے اور 6 دن کے فاقے گزارنے پڑ رہے ہیں۔ وہ لوگوں ہم تو صبح میں بھی پیٹ بھر کر کے، دوپہر میں بھی پیٹ بھر کے، شام میں بھی پیٹ بھر کر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، اور میرے اور آپ کے نبی کے نواسے کی عمر 6 مہینے کی ہے اور 6 دن کے فاقے گزارنے پڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا فاطمہ لا حسین کو مجھے دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ننھے حسین کو اپنی گود میں لیا، جیسے ہی نگاہ نبوت حضرت حسین کے چہرے کے اوپر پڑتی ہے اور نبوت والے ہاتھوں میں حضرت حسین کو لے کر کے اللہ کے نبی کی نگاہیں اس حسین کے ننھے چہرے پر پڑتی ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، اور میرے نبی یہ فرماتے ہیں حسین میں مانتا ہوں، حسین مجھے معلوم ہے تو 6 دن کے فاقے سے ہے، تیری ماں فاطمہ 6 دن کے فاقے سے ہے۔ حسین رب کعبہ کی قسم یہ تیرا نانا جو تجھے اپنی گود میں لے رہا ہے
دودھ یہ بھی تجھے نہیں پلا سکتا، اس لیے کہ اگر تو 6 دن کے فاقے سے ہے اور تیری ماں فاطمہ 6 دن کے فاقے سے ہے، تو یہ تیرا نانا جو اپنی گود میں لے رہا ہے یہ 6 دن سے زیادہ کے فاقے سے ہے، یہ 6 دن کے زیادہ کے فاقے سے ہیں۔ حسین ایسا کر لے، میں اپنی زبان نبوت نکالتا ہوں، میرے اور آپ کے نبی نے زبان نبوت کو باہر نکالا اور حسین کے منہ کے قریب کیا تاکہ حسین اس کو چاٹ لے، اس کی بھوک اور پیاس مٹ جائے، اس لیے کہ وہ نبوت والی زبان تھی، وہ ایسی زبان تھی کہ میرے بھائی اس زبان کے اوپر آپ کی شہادت کی انگلی لگتی ہے، اور میرے اور آپ کے آقا ایک کٹورے پانی میں شہادت کی انگلی ڈالتے ہیں تو 70 صحابہ اس سے پیٹ بھر کر کے پانی پی لیتے ہیں۔ وہ میرے بھائیوں، اللہ نے ایسے نبی کی امت کے اندر ہمیں پیدا کیا۔ اگر کل حشر کے میدان میں حوض کوثر پر میرے نبی کا نواسہ آ کر کے کھڑا ہو گیا، یا میرے نبی کی لاڈلی بیٹی فاطمہ آ کر کے کھڑی ہو گئی اور اس نبی کے نواسے نے یہ کہہ دیا، اے میرے نانا کے امتی، یہ تو بتا میرے رب نے تجھے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، اور تیرے سامنے میرے نانا کا لایا ہوا دین، میرے نانا کی لائی ہوئی شریعت، میرے نانا کا لایا ہوا قرآن تیرے گھروں سے اور تیرے نگاہوں سے اور تیرے دلوں سے نکلا ہوا جا رہا تھا، تجھے ذرہ برابر احساس نہ ہوا۔ میرے نانا کے لائے ہوئے دین کی لوگ مذاق اور ٹھٹا اڑا رہے تھے اور تجھے ذرہ برابر احساس نہ ہوا۔ او میرے بھائی بزرگ اور دوستو، بس کرو، میں تو آخر میں آپ سے صرف اور صرف یہی کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا تحفہ دیا اس مدرسے کی شکل میں۔ یاد رکھنا کمیش پور کے رہنے والوں، ایک بات میں آپ سے ضرور کہہ کر کے جاؤں گا، اگرچہ وہ کڑوی ہوگی لیکن کہہ کر کے ضرور جاؤں گا۔ اور میرے بھائی، میں نے بھی ہندوستان کے مختلف جگہوں کا سفر کیا، میں نے دیکھا لوگ مدرسے جذبات میں آ کر کے بناتے ہیں، لیکن میرے بھائی ہمیشہ ایک بات یاد رکھ لینا کہ جب بھی آپ کا اس مدرسے کے سامنے سے گزر ہو، جب بھی آپ کی یہاں سے حاضری ہو، آپ اس مدرسے کو محبت کی نگاہوں سے، پیار کی نگاہوں سے دیکھ لینا، یہ سوچ کر کے کہ یہاں اللہ کا قرآن پڑھایا جاتا ہے، اللہ کا قرآن سکھایا جاتا ہے۔ میرے بھائی، جہاں جس گاؤں میں مدرسہ ہوتا ہے، رب کی طرف سے ایسے داد و دہشت کے دروازے کھلتے ہیں۔ میرے بھائی، آپ کے محتمم صاحب جو آپ کے مدرسے کا نظام چلا رہے ہیں، ایک بہت بڑے ادارے سے پہلے وابستہ تھے۔ میرے بھائی، جس کو ہماری تمام برادری اور پورا علاقہ، پورا ہندوستان جانتا ہے کہ خادم العلوم باغو والی ہے، اسی طریقے سے ہمارے پاس میں جامعہ اسلامیہ ریڈی تاج پورہ ہے، سامنے کاشف علوم چھٹمل پور ہے، باغو والی ہے۔ آپ ان حضرات سے معلوم کرو کہ جب تک وہاں مدرسہ نہیں تھا، وہاں مدرسہ نہیں بنا تھا۔ ڈپٹی عبدالرحیم صاحب نے جب تک کہ مدرسہ قائم نہیں کیا تھا، یہ باغو والی کی تاریخ ہے کہ میرے بھائی، لوگ جھوپڑ پٹی میں رہا کرتے تھے، کچے مکانوں میں رہا کرتے تھے، مدرسہ بن گیا، مدرسہ بننے کے بعد وہاں کے لوگ مدرسے سے جڑ گئے، ایسے جڑے ایسے جڑے ایسے جڑے کہ میرے بھائی، جیسے ایک ماں کا اور ایک بچے کا، ایک باپ کا اور بیٹے کا سگا تعلق ہوتا ہے، ان لوگوں نے مدرسے سے ایسی محبت کی، اور پھر اس کے بعد میرے رب نے اس گاؤں کے اوپر ایسے داد و دہشت کے دروازے کھلے کہ میرے بھائی، آپ بھی جانتے ہوں گے کہ آج وہ گاؤں نہیں بلکہ قصبے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ میرے رب کی ذات بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ میں بھی آپ سے یہ کہہ کر کے جاتا ہوں، مدرسہ آپ کا ہے، یہ آپ کے بچے یہاں پڑھتے ہیں، چندہ دینا نہ دینا وہ آپ کا اختیار ہے، لیکن اس عمل کو ضرور کر لینا، کبھی مدرسے کو یہ سوچ کر کے نہ دیکھنا یہ تو ملاؤں کا مدرسہ ہے، یہاں تو قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ نہ میرے بھائی، ارے یہاں تو وہ کام کیا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں نبی نے خبر دی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور میرے بھائی، اللہ کی ذات کیسے بے نیاز ہے،
وہ جب چاہے، جس سے چاہے، جس زمانے میں چاہے اور جس جگہ سے چاہے اپنے دین کا کام لے سکتا ہے۔ میرے بھائی، رب کی ذات تو ایسی بے نیاز ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ اس مدرسے کو اپنے لیے ایک نعمت سمجھو، ایک سعادت عظمی سمجھو کہ اللہ نے اس کی تعمیر کو، اللہ نے اس کو پروان چڑھانے کو یہ آپ کے حصے میں ڈال دیا۔ نہیں تو میرے بھائی، پہلے مدرسے چھوٹے ہوتے ہیں، چھپروں کی شکل میں ہوتے ہیں، پھر جا کر کے بڑے بنتے ہیں۔ میرے اور آپ کے قریب دارالعلوم دیوبند ہے، پوچھیں ان علماء سے، ان علماء سے معلوم کرنا کہ میرے بھائی یہ دارالعلوم جو اتنا بڑا دارالعلوم ہے، جس کا فیض آج ساری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، کیا دارالعلوم اتنا ہی بڑا تھا؟ نہ میرے بھائی، یہ دارالعلوم کی تاریخ تو یہ ہے کہ یہ دارالعلوم 100-125 گز زمین کے حصے میں تھا۔ ایک انار کے پیڑ کے نیچے ایک ملا محمود نام کا آدمی اور ایک پڑھنے والا جس کا نام محمود ہے، پڑھانے والا ایک استاد ہے، اس کا بھی نام محمود ہے۔ کون جانتا تھا کہ یہ دو محمود نام کے، ایک پڑھنے والا بچہ جس کا نام محمود ہے، جس کو زمانہ حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب دیوبندی کے نام سے جانتی ہیں، ایک ملا محمود کا نام ہے۔ یہ پڑھنے پڑھانے والے دو آدمی ہیں، ایک استاد ہیں، ایک بچہ ہیں، اور ایک انار کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر کے پڑھنا پڑھانا شروع کرتے ہیں۔ رب کو ان کی ادا اتنی پسند آتی ہے کہ رب نے وہاں سے ایسا فیض جاری کیا، ایسا فیض جاری کیا، مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، دنیا کا کوئی سا خطہ ہو، ہر جگہ میرے بھائی واسطہ بالواسطہ دارالعلوم کے فاضل آپ کو ملیں گے۔ تو میرے رب کی ذات تو ایسی بے نیاز ہے۔ کون جانتا تھا یہ کاشف والے لوگ میرے بھائی جو موڑ کے نام سے اس چھٹمل پور کو جانتے تھے، کوئی آبادی بھی نہیں تھی، مدرسہ بن گیا میرے بھائی، شہر بن گیا۔ آپ کے گاؤں میں اللہ نے آپ کے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے یہ جامعہ تعلیم القرآن قائم کر دیا۔ اس کی عظمتوں کو سمجھو، اس کی رفتوں کو سمجھو، اس کی بلندیوں کو سمجھو۔ اس کے اوپر 1 روپے کا خرچ کرنا، حضرت مجدد الفیضانی سرہندی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ایسے وقت میں، ایسے زمانے میں جب لوگ اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے سے گریز کرنے لگیں گے، لوگ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنانا توہین سمجھنے لگیں گے، ایسے وقت میں قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے والوں کے اوپر 1 روپے کا خرچ کرنا دین کے دوسرے کاموں کے اوپر کروڑوں روپے خرچ کرنے سے افضل ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، ہاتھ اٹھا کر کے